بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم سیقول السفہاء، سیقول سین کا معنی ہے ان قریب، سین کا خالی معنی ہے ان قریب یا جلدی، ان قریب کہیں گے بے وقوف، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس چیز نے مامنا، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جو کہ جس پر وہ تھے، جو کہ نہیں جس پر وہ تھے، جس پر وہ تھے، آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ پچھلے پارے میں آپ پڑھ کر کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت سے جس نے منہ پھیرا، منہ موڑا، بے رغبتی کی، وہ بے وقوفوں میں سے۔ اور یہ بھی آپ پڑھ کر کے آئے ہیں پچھلے درس میں کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم کہو ہم اس ابراہیم اور ان کی اولاد اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد جو نبی تھے ان پر ہم ایمان لے آئے ہیں مجموعی طور پر، اور ہم ان میں سے نبیوں میں کسی طور پر بھی فرق نہیں کرتے، اور اگر وہ اس طریقے سے مان لیں تو پھر تو ہدایت پا جائیں گے، اگر وہ تمہاری طرح نہیں مانتے تو پھر یہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، اور تم اپنے راستے پر چلو، اور ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہی وہ بات ہے جو آج کل ہمارے ہاں چلتی ہے کہ صحابہ کے نام پر تنظیمیں بنائیں، اہل بیت کے نام پر تنظیمیں بنائیں، پھر وہ آپس میں لڑیں، علیحدہ ہو جائیں مسلمان۔ اب ان کے درمیان
انسانی فطرت کے مطابق کچھ شکوے شکایات بھی تھیں، کچھ فطرت انسانی کے طور پر کبھی شکر رنجی بھی ہو جاتی تھی، یہ ساتھ تو ممکن ہے۔ تو اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں کہ کون حق پر تھا اور کون نا حق پر تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ کے صحابہ کے لیے فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا، تو ہم فیصلہ کیسے کریں؟ اور پھر یہ عجیب بات ہے، اب اس پر مذہب بنے ہوئے ہیں باقاعدہ۔ کربلا کا واقعہ تاریخی ہے، قرآن کا نہیں ہے۔ قرآن کے تو بہت بعد میں ہوا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو 10 ہجری کو ہوا، 11 ہجری میں 10 ہجری گزرتی 11 ہجری کا آغاز تھا۔ قرآن تو وہاں پر مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ امام علی مقام کا واقعہ تو 60 ہجری میں ہوا، سن 60 ہجری میں ہوا، تو قرآن تو نہیں ہے۔ احادیث میں ان کے فضائل وغیرہ ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کی جو بیٹیاں دوسری تھیں ان میں سے حضرت عثمان کو اولاد ہوئی تھی ایک زوجہ محترمہ سے، ان کا نام عبداللہ تھا، آگے چل کر وہ بھی وفات پا گئے۔ 3 بیٹیوں کی اولاد آپ کی باقی نہ رہی، یہ چھوٹی بیٹی تھی، ان کی اولاد باقی رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا مرکز بھی یہ بن گئی کہ 3 تو وفات پا گئی، تو اب ایک لڑکی اگر رہ گئی ہو کسی آدمی کی اور اس کو نرینہ اولاد بھی نہ ہو تو وہ کتنی محبت کرے گا اپنی بیٹی سے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ ایک ذہین نوجوان خاتون تھی، ذہین بھی تھی، اور ان کے بچے پیدا ہوئے جب امام حسن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا، تہنیک ان کو کرائی، اپنا لعاب دان ان کے منہ میں ڈالا، کھجور میٹھی چبا کر کے ان کے منہ میں ڈالی۔ عقیقہ خود رسول اللہ نے کیا، حضرت علی کی پوزیشن ایسی نہیں تھی، حضرت علی کی پوزیشن، اب اگر ہم یہ کہتے ہیں حضرت علی کی پوزیشن ایسی نہیں تھی تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ بھائی پوزیشن یہ نہیں تھی کہ وہ مالدار نہیں تھے، حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ تم ولیمے کے لیے یا شادی کے لیے کچھ تمہارے پاس ہے تو کچھ وہ بیچ باچ کر کے، باقی ولیمے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو 3 دن تک کر کے ایک یہودی سونار کے ساتھ کام کیا تھا، ایک گھاس کاٹ کر کے لائے تھے، پھر اس پیسے دیے تھے، پھر اس سے ولیمہ کیا تھا یا سامان دیا تھا شادی کا، والعالم صاحب۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا وہ سب کا سب تقسیم کر دیتے تھے، 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ ہمارے ہاں ایک دن نہیں جلے تو، ایک ٹائم نہیں جلے تو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، اسے قرض لیا تھا، تو یہ عیب والی بات تو نہیں، معاشرتی زندگی میں اس طرح ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ کا فرمانا ہے کہ عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر کے میرے ساتھ چلے، دوسری طرف یہ بات تھی، وہ زرہ آپ کی چھڑوائی تھی ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں، یہودی سے لی تھی۔ تو یہ ہمارا جو تصور ہے وہ فطرت کے خلاف ہے۔ ہم انسانوں کو انسان نہیں، ان کو
کچھ اوپر کا سمجھتے ہیں، وہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے تھے، خون بہا تھا، آپ نے شادیاں کی، آپ کی اولاد ہوئی، آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کو پسینہ آتا تھا، یہ بھی سبحان اللہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فرشتوں سے بھی افضل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے بھی افضل تھے، پھر تو نہ دنیا میں کچھ کھاتے نہ پیتے نہ شادی کرتے نہ کچھ بھی نہ کرتے، پھر ہمارے لیے ان کی زندگی نمونہ کیسے بنتی؟ یہ مسائل حضرات کے سمجھ میں نہیں آتے۔ یزید کی بیعت 3 آدمیوں نے نہیں کی تھی، 4 نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے اور امام حسین علی مقام نے، باقی تو سب نے کی۔ خود حضرت امام حسین کا جو بھائی تھا، دوسری بیوی سے تو حضرت علی کا بیٹا تھا، محمد بن حنفیہ، اس نے بیعت کی تھی۔ ظلم تو ان کے ساتھ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے لوگ تاریخ سے بھی واقف نہیں، حقائق سے بھی واقف نہیں، ان کو بتاتا کوئی نہیں۔ اب ہم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ کربلا کے متعلق آپ واعظ کریں گے، کیا واعظ کریں؟ بھئی ہم واعظ کریں گے کہ امام علی مقام نے سچ اور حق کے لیے قربانی پیش کی، ہم کرتے ہیں ایسی بات، ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کے گود میں تربیت پائی، صحابہ اکرام کے دور کو دیکھا، سنت رسول کے پابند تھے، ہم کرتے ہیں ایسا۔ باقی کیا بیان کریں کہ وہ اس طرح کٹے تھے، وہ اس طرح مرے تھے، وہ اس طرح شہید ہوئے تھے، وہ تیر فلاں کو لگا اور فلاں نے نکالا، یہ کوئی واعظ ہے کیا؟ یہ کوئی واعظ ہے؟ کربلا کا واعظ اس کو کہتے گا۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین نے صحابہ کے طریقے پر عمل کیا، حضرت خبیب صحابی تھے نا، ان کو پکڑ کر کے اور کافروں نے باندھا تھا اپنے گھر کے میں، ایک کافر، تو ان کے پاس بے موسم انگور پہنچ گئے پتہ نہیں کہاں سے، اور وہ گھر والے پریشان گئے، ان کو کس نے دیے بے موسم انگور؟ ان کے ہاتھ میں چھری تھی، ایک بچہ گھر والوں کا ان کے قریب ہو گیا، وہ تو بندھے ہوئے تھے، تو اس نے والدین خطرہ ہوا کہ یہ تو قیدی ہے ہمارا، بچے کو مار دے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا میں نہیں کروں گا، آپ کا بچہ ہے، بچوں کے زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے وضو کے لیے پانی دو، پانی مانگا، وضو کے لیے وضو کیا، اور کہا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، ہلکی نماز پڑھی جلدی جلدی۔ تو لوگوں سے کہا کہ تم یہ نہیں سمجھنا کہ میری نماز اتنی جلدی میں ہوتی ہے، میری نماز تو لمبی ہوتی ہے، لیکن آج میں نے جلدی میں اس لیے پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ آج یہ خبیب جو ہے موت سے ڈر گیا، ڈر رہا ہے، یہ نہ سمجھو، محمد کے غلام موت سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ تھا کردار، امام علی مقام نے وہی ادا کیا۔
اس آیت کریمہ میں جو آج پڑھی اب دوسرے پارہ شروع ہوا ہے، یہاں پر جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ایک بڑی تبدیلی کا واقعہ ہے۔ یہ تبدیلی ایک ذمہ داری کی، ایک انعام کی، جو بنی اسرائیل سے اٹھ کر کے امت مسلمہ کے پاس آئی، اور وہ ہے قبلے کی تبدیلی، کہ یہ امت اب اس قبلے کی حامل ہے، اور اس امت کی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیشگی، یہ تمہیدی کلمات ہیں جو قرآن کے پڑھ رہے ہیں ہم، پیشگی بتا دیا کہ یہ جو تحویل قبلہ ہوگی تمہارے آرزو کے مطابق، اس پر بڑے اعتراضات اٹھیں گے۔ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ پہلے جس قبلے پر تھے اس میں کس نے ہٹا دیا ان کو۔ آپ ان سے یہ کہیں کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، پورب اور پچھم اللہ کے لیے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے رہنمائی دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں تھا کہ منہ کس طرف کر کے نماز پڑھی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، بس قل اللہ المشرق والمغرب۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور ہم نے نہیں، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امت وسط، درمیانی امت، وسط مانا درمیانی امت، تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر، تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر، اور رسول ہو تمہارے اوپر گواہ، اور رسول ہو تم پر گواہ۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو، وہ جو کہ آپ تھے اس پر، جس پر آپ تھے، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں، مگر اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امت وسط، امت درمیانی امت، تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور ہم نے نہیں بنایا قبلے کو جس پر تم تھے، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ينقلب على عقبیہ، اس سے جو پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر، عقبہ اپنی پیٹھ پر یا ایڑیوں پر،
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور اگرچہ ہے یہ بات بڑی بھاری، لَكَبِيرَةً یہ بات ہے بڑی بھاری، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے، مگر ان لوگوں پر جن کو ہدایت دی ہے اللہ نے، جن کو ہدایت دی اللہ نے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور نہیں اللہ کے ضائع کر دے تمہارا ایمان، اور نہیں ہے اللہ کے شان کے لائق نہیں، اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق، رؤوف مانا شفیق، بہت شفیق مہربان ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت۔ کسی بھی چیز کا جو درمیان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ آدمی کی درمیانی عمر جوانی ہوتی ہے، سورج نصف النہار پر اپنی پوری روشنی کے ساتھ ہوتا ہے، اور درمیان میں جو آدمی ہوتا ہے وہ دونوں طرف دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھ سکتا ہے ادھر بھی۔ ایک سائیڈ میں جو ہوتا ہے وہ ایک سائیڈ کو ہی دیکھتا ہے، وہ ایک سائیڈ پر ہی دیکھتا ہے۔ امت وسط معتدل امت، جس میں نہ کمی ہو نہ بیشی، کمی بیشی نہ ہو، ایسی امت بنائے تمہیں جس میں جس کے عقیدے میں کمی بیشی نہ ہو، جس کے عمل میں کمی بیشی نہ ہو، جس کی معیشت میں کمی بیشی نہ ہو، جس کی معاشرت میں کمی بیشی نہ ہو، جس کے اخلاق میں کمی بیشی نہ ہو، جس کے کردار میں کمی بیشی نہ ہو۔ یہ لفظ بہت وسیع ہے، امت وسط۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اس بات پر تم بھی گواہ ہو لوگوں پر، اور رسول تم پر گواہ ہے۔ اور تمہارے قبلے کو ہم نے اس لیے بنایا، پہلے والے کو، تاکہ ہم بعد میں دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پیچھے اپنی ایڑیوں پر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے، امتحان ہے تمہارے لیے۔ اگرچہ یہ معاملہ لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اگر تم نے پہلی نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے منہ کر کے، تو وہ نمازیں بھی قبول ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بس آج یہیں تک پڑھیں۔ آخری آیت تو پڑھ لیتے ہیں، کیا اس وقت صحابہ اکرام سے متعلق بات ہو رہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جب قبلہ چینج ہو رہا ہے یا ہوگا یا ہو گیا، یہ ان صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے؟
صحابہ کے ساتھ ہے نا. ہمارے لیے تو نہیں، خبر تو اس وقت کی تھی نا. ٹھیک ہے. ایک لفظ میں آیا کہ رسول بھی ان پہ گواہ، ہاں رسول بھی ان پہ گواہ ہو گیا یا ہو گیا رسول بھی گواہ. ہاں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ بھی گواہ ہے نا ایسے امت دیا ہوا. رسول علیہ السلام اس حیثیت سے پوری کائنات پر گواہ ہیں کہ نبیوں نے پیغام پہنچایا اور قرآن نے جو بتایا وہ رسول اللہ نے پہنچایا، اس حیثیت میں گواہ ہے. اور وسط امت کی آپ نے بات کی تو وہ وسط امت کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ پیچھے بھی کوئی امت اب آئے گی، اس سے یہ مطلب تو ہرگز نہیں. نہیں، وسط امت کا مطلب ہے معتدل امت، افضل امت، جس کے معاملات جو ہے معتدل ہوں، درمیانہ روی والے ہوں، یہ ہے وسط. پیریڈ میں بات کر رہے ہیں، جو پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، یہ چل رہی ہوتی ہے، اس کے حساب سے وسطی امت کا مطلب یہ ہو کہ پہلے بہت ساری امتیں آ گئیں، اس کے بعد کیا ہے کہ ہم وسط ہو گئے. نہیں، یہ نہیں ہے. قیامت کا معاملہ ہے ہمارے پاس، اس کے حساب سے وسط امت وہ ہے جس میں کمی بیشی نہ، افراط و تفریط نہ ہو، اس لحاظ سے وسط امت. یہاں سے مراد یہ ہے کاؤنٹنگ نہیں ہے. کاؤنٹنگ ہاں نہیں ہے. کاؤنٹنگ کی درجہ. دوسرا یہ کہ یہ امت جو ہے پچھلی امتوں پہ گواہ، اور نبی اس امت کی وجہ سے اس امت پہ بھی اور سب نبیوں کی حضرت رسول ہماری گواہی دیں گے کہ ہم دیں گے ان کی گواہی کہ ان کے پاس پیغمبر نبی آئے تھے. تمہاری گواہی کی توثیق جو کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، مطلب ایک آخری پوائنٹ جو ہے آخری آیت کا، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بہت مہربان و شفیق ہے. یہاں مسلمانوں کا لفظ نہیں آیا، انسانوں کا لفظ آیا. ریزن کیا ہے اس کا؟ اللہ تو سب کے ساتھ شفیق ہے. بات تو صرف صحابہ کرام کی چل رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن شفیق تو سب کے ساتھ. یعنی صرف مسلمانوں کی کوئی بولی ہے کہ صرف مسلمانوں کی شفیق. اگر شفیق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے بغاوت کی وجہ سے ان کی روزی روک لیتا، ہوا روک لیتا، بہت ساری دوسری نعمتیں ہوتی ہیں وہ روک لیتا. انسانیت کے ساتھ شفیق. رحیم کا مطلب یہی ہے کہ رام رام. مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم.